السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جادوئی بکری اور بچے کی بہادری۔ ایک گاؤں تھا جو ہرے بھرے درختوں اور خوبصورت پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے کھیت اکثر خشک ہو جاتے تھے کیونکہ پانی کی کمی تھی۔ گاؤں میں ایک شرارتی لیکن نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی دن بھر گاؤں میں ادھر ادھر بھاگتا اور کبھی کبھار اپنے چھوٹی بہن زینب کو تنگ کرتا۔ ایک دن علی کی ماں نے کہا، علی بیٹا جاؤ اور ہماری بکری کو چراگاہ میں لے جاؤ، اسے اچھی طرح سے چرنے دو تاکہ وہ دودھ زیادہ دے سکے۔ علی جو ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ کرنے کی تلاش میں رہتا تھا، خوشی خوشی بکری لے کر چل پڑا۔ علی بکری کو لے کر گاؤں سے باہر چراگاہ کی طرف گیا۔ راستے میں اس نے اپنی بکری سے کہا، سنو بکری، اگر تم زیادہ گھاس کھاؤ گی تو میں تمہیں روز ایک گانا سنایا کروں گا۔ بکری جو عام طور پر خاموش رہتی تھی اچانک بول اٹھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تم دیکھو گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ علی حیران رہ گیا، بکری تم بول سکتی ہو؟ بکری نے ہنس کر کہا، ہاں میں ایک جادوئی بکری ہوں، لیکن یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ علی نے جلدی سے کہا، او فکر نہ کرو، یہ راز میرے دل میں قید رہے گا۔ چراگاہ پہنچنے کے بعد بکری نے کہا، علی میں تمہیں ایک اور راز بتاتی ہوں، اگر تم کبھی مشکل میں پڑو تو بس یہ کہنا، جادوئی بکری میری مدد کرو اور میں فوراً تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ علی نے خوش ہو کر کہا، واہ، یہ تو مزے کی بات ہے۔ اگلے دن علی نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور انہیں بکری کی کہانی سنانے کی کوشش کی، لیکن بکری نے چپکے سے علی کو اشارہ کیا کہ وہ کچھ نہ بولے۔ علی نے فوراً اپنی بات بدل دی اور کہا، میری بکری دنیا کی سب سے خاص بکری ہے کیونکہ وہ ایک ہی دن میں پورے گاؤں کے لیے دودھ دے سکتی ہے۔ بچے ہنسنے لگے اور کہا، علی تمہاری باتیں ہمیشہ مزاحیہ ہوتی ہیں۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اور خوفناک لومڑی گاؤں کے جانوروں کو چرانے لگی ہے۔ سب لوگ خوفزدہ تھے کیونکہ لومڑی بہت چالاک تھی اور اسے پکڑنا آسان نہیں تھا۔ علی جو اپنی جادوئی بکری کے ساتھ کھیل رہا تھا فوراً بکری سے بولا، جادوئی بکری میری مدد کرو، یہ لومڑی ہمارے گاؤں کے جانور چرا رہی ہے۔ بکری نے اپنی جادوئی طاقت استعمال کرتے ہوئے علی کو ایک چھوٹا سا جادوئی کمان اور تیر دیا اور کہا، علی یہ تیر لومڑی کو پکڑنے کے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا تمہیں بہادری اور ذہانت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ علی نے ہمت جمع کی اور لومڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ لومڑی نے علی کو دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، ارے چھوٹے لڑکے، تم مجھے پکڑنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں 1 منٹ میں کھا جاؤں گی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، لومڑی بہن، تمہیں پکڑنا تو بہت آسان ہے، تم اتنی سست ہو کہ شاید تم دوڑ بھی نہیں سکتی۔ لومڑی کو غصہ آ گیا اور وہ علی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ علی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جادوئی تیر سے لومڑی کو نشانہ بنایا۔ تیر لومڑی کے قریب جا کر زمین پر گرا اور زمین میں ایک بڑا گڑھا بن گیا۔ لومڑی جو دوڑتے دوڑتے تھک چکی تھی سیدھی گڑھے میں جا گری۔ علی نے جلدی سے گڑھے کے گرد ایک مضبوط جال باندھ دیا اور گاؤں والوں کو بلا لیا۔ گاؤں کے لوگ علی کی بہادری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور کہا، علی تم نے ہماری مدد کی ہے، تم ہمارے ہیرو ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ سب میری جادوئی بکری کی وجہ سے ممکن ہوا۔ بکری جو قریب کھڑی تھی مسکرا کر بولی، علی تم نے میری طاقت کو صحیح استعمال کیا، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علی کی جادوئی بکری گاؤں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بن گئی اور علی گاؤں کے بچوں کے لیے کہانیوں کا نیا ہیرو بن گیا۔ شکریہ۔